السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 108 ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل، ملائکہ کی فرودگاہ، علم کا معدن اور حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ ہماری نصرت کرنے والا اور ہم سے محبت کرنے والا رحمت کے لیے چشمے برآ ہے، اور ہم سے دشمنی و عناد رکھنے والے کو قہر الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کہ وہ اسلام کی سربلندی چوٹی ہے، اور کلمہ توحید کی وہ فطرت کی آواز ہے، اور نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سپڑے ہیں، اور خانہ کعبہ کا حج و عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کو دور کرتے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے، اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور کھلم کھلا خیرات کرنا کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے، اور لوگوں پر احسانات کرنا کہ وہ ذلت و رسوائی کے موقع سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو، اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے، اور اس چیز کے خواہش مند بنو کہ جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے۔ نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے، اور قرآن کا حاصل کرو علم کہ بہترین وہ کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں، اور عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگردان جاہل کے مانند ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش میں نہیں آتا، بلکہ اللہ کی حجت زیادہ ہے اور حسرت و افسوس اس کے لیے لازم و ضروری ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہے۔